نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيد الصائمين صلاة وسلاما عليك يا سيد القائمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے صلاۃ و سلام اور ماہ رمضان. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوگا، داخل ہوگا. رمضان المبارک کی آمد کا انتظار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے. حضور علیہ السلام کو رمضان المبارک کے آنے سے 2 ماہ پہلے سے انتظار ہوتا اور آپ دعا مانگتے جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے مالک و مولا تو ہمیں ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں برکت دے، ماہ رجب و شعبان کو ہمارے لیے مبارک بنا اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا، ہمیں ماہ رمضان تک لے جا. اب حضور علیہ السلام نے یہ دعا ماہ رجب میں مانگی، ماہ رجب کے آغاز میں، ابتدا میں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کو ماہ رمضان المبارک کا انتظار کئی ماہ پہلے سے ہوتا. یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی بھی مبارک مقام تک اور کسی بھی مبارک مکان تک پہنچنے کی اور جانے کی دعا مانگنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں اور دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں مکۃ المکرمہ پہنچائے، مدینۃ المنورہ پہنچائے، یا پھر ہمیں رمضان المبارک کے مبارک
ساعات تک پہنچائے یا پھر ذی الحج کے مبارک اوقات تک پہنچائے تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے جو دعا مانگی تو اس میں بلغنا کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا کہ مولا ہمیں پہنچا. حضور نے صرف اپنے لیے دعا نہ مانگی، یہ نہ فرمایا کہ بلغنی، مولا مجھے پہنچا، نہیں، امت کے لیے دعا مانگی. یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو تنہا اپنے لیے نہیں، سب کے لیے مانگی جائے. دعا میں سب کو یاد رکھا جائے، نہ جانے ان سب میں کون اللہ کا ایسا بندہ ہے کہ جب اس کے حق میں دعا قبول ہو تو ہمارے حق میں بھی وہ دعا قبول ہو جائے. بہرحال ماہ رمضان کی آمد کا انتظار اور ماہ رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے. پھر ماہ رمضان میں مختلف عبادات ہیں، اس میں روزے بھی ہے، اس میں تراویح بھی ہے، اس میں سحری کھانا بھی ہے، اس میں افطار بھی ہے، اس میں الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو سننا اور سنانا بھی ہے. یہ رمضان المبارک کے امتیازات میں سے ہے اور رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہے. لیکن میں آج ایک خاص عبادت کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں اور ایک خاص عبادت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ عبادت ہے ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے درود و سلام. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضور غوث الورا نے ماہ شعبان کو درود و سلام کے مہینے کا نام دیا، تو اس طرح بعض صالحین نے ماہ رمضان المبارک کو بھی شہر الصلاۃ والسلام علی النبی المختار کا نام دیا. حضور علیہ السلام پر درود و سلام کا مہینہ. درود و سلام جب بھی پڑھا جائے، جس وقت بھی پڑھا جائے، مقبول ہے. لیکن خاص طور پر افطار کے وقت اور سحری کے وقت درود السلام کی کثرت کی جائے. جب آپ شام کا ٹائم ہو جائے، افطار کا ٹائم ہو جائے، تو افطار کے ٹائم سے پہلے یا نماز عصر کے بعد سے اذان مغرب تک یہ پورا ٹائم آپ درود و سلام کو دے دیں. اور یہ بھی بعض اولیاء کی عادات میں سے ہے. ان میں سے حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ بھی ہے کہ وہ عصر کے بعد صرف درود و سلام پڑھتے. ہمیشہ عصر کے بعد ان کا وظیفہ اور ان کا ورد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا ہوتا. یہ اسپیشل ٹائم ہے درود و سلام کا. اور سحری ٹائم میں بھی آپ پہلے اٹھا کریں، تہجد کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد سحری کے کھانے پینے تک یہ پورا ٹائم حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے میں گزارتے. یعنی رمضان میں آپ اپنی ایک عادت بنا لیں کہ ہر وقت
اٹھیں بیٹھیں سوئیں جاگیں، ہر حال میں لبوں پر درود و سلام کے نغمے ہوں اور درود و سلام کے الفاظ ہوں۔ میں آج کے خطاب جمعہ میں ایک خاص موضوع بتانے جا رہا ہوں، ایک خاص مسئلہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ ہے ماہ رمضان میں دعائے قنوت کے بعد، وتر میں دعائے قنوت کے بعد حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، اپنے وقت کے جلیل القدر حافظ الحدیث امام الحدیث سیدنا ابو العباس احمد بن محمد ابو بکر القسطلانی نور اللہ مرقدہ نے فضائل درود و سلام پر کتاب لکھی عربی زبان میں، مسالک الحنفاء الی مشارع الصلاۃ علی المصطفیٰ۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا وَمِنْهَا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی قنوت شہر رمضان، کہ جن مقامات میں اور جن مواقع میں حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا مستحب ہے، ریکومینڈڈ ہے، اس میں سے ماہ رمضان میں دعائے قنوت میں بھی حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنا مستحب ہے، ریکومینڈڈ ہے۔ اور پھر اس کا پروف دیا انہوں نے دور صحابہ سے۔ چنانچہ یہ روایت امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں تراویح کے بیان میں اور تہجد کے بیان میں بیان کی ہے، لیکن اتنی تفصیل اور ڈیٹیل سے بیان نہیں کی جتنے ڈیٹیل سے اس کو علامہ ابو بکر القسطلانی قدس سرہ النورانی نے بیان کیا۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری یہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عبد الرحمن بن عبد القاری اور عبداللہ بن ارقم یہ دونوں بیت المال کے کام پہ مامور تھے، ان کی ڈیوٹی تھی بیت المال پر۔ عبد الرحمن بن عبد القاری نے بیان کیا کہ ایک رات امیر المومنین سیدنا و سندنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت نکلے، وطاف بالبیت وطاف بالمسجد، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے مسجد کا طواف کیا، یعنی مسجد کے چکر لگائے۔ میں یہاں خاص ایک عشق کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ طواف تو ہوتا ہے خانہ کعبہ کا، کیا خانہ کعبہ کا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیں کہ وہ حضور کے مسجد کا طواف کرتے۔ طواف کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مسجد کے چکر لگاتے، اس کے آس پاس گھوما کرتے، جیسے انسان خانہ کعبہ کے آس پاس گھومتا ہے اور چکر لگاتا ہے۔ یہ طافہ کے الفاظ روایت اور حدیث کے ہیں۔ تو آپ نے مسجد میں دیکھا کہ بعض لوگ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تراویح رات کے وقت، نفل تراویح کی نماز بعض لوگ الگ پڑھ رہے تھے اور بعض لوگ جماعت کے ساتھ چند آدمی مل کر جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے۔
حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو ایک امام کی امامت اور اقتداء پر اکٹھا کر دوں. اب تو یہ بعض الگ پڑھ رہے ہیں، بعض اپنی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں. چاہتا یہ ہوں کہ ان سب کا امام ایک ہو، اور ایک امام کی اقتداء میں اور ایک امام کی امامت میں یہ سب لوگ نماز تراویح ادا کریں. چنانچہ آپ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، قاری ہیں اور عظیم قراء میں سے ہے، جن کی تلاوت حضور علیہ السلام خود سنتے تھے اور حضور علیہ السلام کو ان کا قرآن پڑھنا پسند تھا، محبوب تھا. تو آپ نے ابی ابن کعب کو امام بنایا، خود نماز فرض، نماز تراویح نماز وتر پڑھاتے اور ابی ابن کعب لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھاتے. اب جب تراویح ہو جاتی اور باری آتی وتر کی تو فرماتے کہ پھر دعا مانگتے وتر میں اسلام کے غلبے کی اور کفار کے نیست و نابود ہونے کی. اس دعا کے بعد لکھتے ہیں کہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یدعو للمسلمین من خیر ثم یستغفر لهم، کہ جب وہ دعا سے فارغ ہو جاتے، دعا مانگ لیتے، یہ نماز وتر کی بات ہو رہی ہے، تو پھر نماز وتر میں حضور علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہے. نماز میں حالت قیام میں ہے. آج تک ہم نے یہ تو سنا کہ عام طور نماز جنازہ کے علاوہ باقی نمازوں میں بیٹھ کے درود پڑھا جاتا ہے، لیکن آج آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ نماز جنازہ کے علاوہ بھی ایک نماز ایسی ہے کہ اس میں نمازی قیام میں کھڑے ہو کر حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے. تو درود پڑھتے، درود کے بعد پھر مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے، پھر ان کے لیے بخشش مانگتے. اس کے بعد پھر وہ دعائے قنوت پڑھتے، اس کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھتے. تو معلوم ہوا کہ دعائے قنوت میں درود و سلام پڑھنا، حضور پہ دعائے قنوت میں درود بھیجنا، یہ دور صحابہ سے ہے، یہ دور صحابہ سے ہے. اور پھر علامہ ابو بکر القسطلانی نور اللہ مرقدہ نے اسی مسالک الحنفاء میں ایک اور روایت بیان کی. وہ روایت بھی صحابی رسول کی ہے. فرماتے ہیں کہ عن معاذ ابی الحلیمہ القاری الانصاری الصحابی کان یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القنوت. حضرت معاذ ابن جبل اور ہیں، ان کا نام جو فیمس معاذ ہیں اور ہیں، یہ ان کا نام بھی معاذ ہیں لیکن یہ اور ہیں. ان کی کنیت ہے ابو حلیمہ. یہ حضور کے صحابی ہیں اور انصار صحابہ میں سے ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مائیگریٹ کر کے مدینہ منورہ جا پہنچے وہ مہاجر ہیں، جو وہاں کے اپنے لوگ تھے وہ انصار ہیں. تو یہ صحابی رسول بھی ہیں اور انصاری ہیں. ان کا معمول یہ تھا کہ یہ قنوت میں، دعائے قنوت میں حضور علیہ السلام پہ درود پڑھتے تھے. پڑھتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ پڑھتے تھے. اچھا، اس روایت میں رمضان کا لفظ نہیں ہے. کیا اس روایت میں رمضان کا لفظ نہیں ہے؟ جو پہلی روایت میں نے بیان کی وہ رمضان کے حوالے سے، لیکن معاذ ابو الحلیمہ الانصاری الصحابی رسول جو قنوت میں حضور علیہ السلام پہ درود پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام پہ سلام پڑھتے تھے نماز وتر میں، اس میں رمضان کے الفاظ نہیں. اور علامہ قاضی اسماعیل نے اسے روایت کیا اور فرمایا کہ
ھذا موقوف صحیح، یہ روایت موقوف ہے اور صحیح ہے۔ یہ صحیح کے الفاظ آپ یاد کر لیں کہ بعض کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہیں یہ شاید یہ روایت موضوع ہو، یہ روایت ضعیف ہو۔ نہیں، فرمائے جو قاضی اسماعیل نے یہ روایت بیان کی معاذ ابو الحلیمہ الانصاری صحابی کی، یہ حدیث صحیح اور روایت صحیح ہے کہ ان کا معمول تھا، ان کی عادت تھی کہ حضور پہ درود پڑھتے تھے۔ اب یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ صحابہ کو حضور علیہ السلام کے درود سے کتنا عشق تھا، کتنی محبت تھی کہ وہ بہانے تلاش کرتے، موقع تلاش کرتے کہ کب حضور علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجا جائے، پڑھا جائے۔ درود و سلام سے عشق کرنا اور درود و سلام کو عام کرنا یہ سنت صحابہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے عشاق کا، حضور کی محبین کی عادت اور سنت ہے۔ ایک یہ معلوم ہوا، اور ایک یہ معلوم ہوا کہ دعائے قنوت میں حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ آج سے غالباً 2 سال پہلے کسی سائل نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا، اور میں نے فقہ حنفی کی بڑی معروف کتاب ہے در مختار، پھر رد محتار، جو شامی سے زیادہ فیمس ہے، اس میں باب الوتر والنوافل میں علامہ نے لکھا کہ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِهِ يُفْتَى، کہ دعائے قنوت میں وتر میں حضور علیہ السلام پہ درود شریف پڑھا جائے، اور یہ مفتہ بہی قول ہے، اس پہ علماء نے اور مفتیان عظام نے فتویٰ دیا ہے۔ تو فقہ حنفی کی مستند کتاب اور فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب، اگر اس کا ریفرنس آپ کسی کو بھی دیں تو وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ اس میں باب الوتر والنوافل میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وتر میں حضور علیہ السلام پہ درود پڑھا جائے۔ اس لیے عادت بنا لیں، یہ خاص پیغام تھا میرا ماہ رمضان کے حوالے سے کہ دعائے قنوت میں درود پڑھا کریں، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی، لیکن اسپیشلی خصوصاً رمضان میں دعائے قنوت میں حضور علیہ السلام پہ جہاں آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہاں درود بھی پڑھیں۔ اور میرے ذہن میں بچپن سے، بہت پہلے سے یہ ایک سوال تھا، سوال یہ تھا کہ ہم نے ہر مقام پہ پڑھا بھی، سنا بھی کہ جب بھی دعا مانگی جائے درود پڑھا جائے۔ کیا دعا مانگی جائے تو درود پڑھا جائے؟ مجھے خیال آتا تھا کہ نماز وتر میں دعائے قنوت ہے، درود نہیں ہے۔ جب اتحیات میں آپ بیٹھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگتے ہیں یا کوئی اور دعا مانگتے ہیں تو اس دعا سے پہلے درود ابراہیمی ہے۔ کیا اس سے پہلے درود ابراہیمی ہے؟ میرے ذہن میں خیال آتا کہ دعائے قنوت بھی تو دعا ہے، یہاں تو کوئی درود نہیں ہے۔ یہ بچپن کی بات ہے، جب میں چھوٹا تھا اتنی سمجھ نہیں تھی، اور جب بڑا ہوا اور ان کتابوں کو میں نے خود دیکھا تو خوشی ہوئی۔ وہ جو بچپن کی خلش تھی، ایک سوال اٹھتا تھا ذہن میں، اس کا جواب مجھے ان کتابوں سے مل گیا کہ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں دعا ہے، اس سے پہلے درود ابراہیمی ہے، اس طرح دعائے قنوت وتر کی وہ بھی دعا ہے، وہاں بھی تاجدار کائنات پہ درود و سلام ہے۔ اب شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات پہلے معلوم نہ تھی، معلوم ہو گئی، لیکن یاد رکھیں کہ اگر کسی بات کا علم نہ ہو، پہلے سے نالج نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے۔ میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے، پھر ریفرنس بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابہ کا، کہ ان کی عادت رہی ہے کہ وہ جب دعائے قنوت پڑھتے تو حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے۔
تو مجھے بچپن کے اس سوال کا جواب مل گیا کہ جس طرح جب آپ تحیات میں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں وہاں درود ہے، درود ابراہیمی ہے، یہاں بھی درود ہے، لیکن وہاں خاص درود ابراہیمی ہے اور یہاں جو درود چاہیں پڑھ لیں، یہاں جو درود چاہیں پڑھ لیں انشاءاللہ۔ پھر ایک خاص لنک ہے دعائے قنوت کا اور درود کا، اس پر انشاءاللہ پھر ایک الگ ٹاپک ہوگا، پورا خطاب ہوگا کہ صحابہ نے یہ تو ہم نے جان لیا کہ دعائے قنوت میں درود پڑا ہے، لیکن کیا لنک ہے اور کنیکشن ہے دعائے قنوت کا درود و سلام سے اور درود و سلام کا دعائے قنوت سے۔ ابھی ہم انشاءاللہ وہ دعا جو رمضان کے حروف کی مناسبت سے ہے وہ پڑھتے ہیں، اور جو درود رمضان کے حروف کی مناسبت سے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ خطاب کا اختتام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں اور بلکہ پورے سال میں حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی اللہم انا نسألک رضاک، اللہم انا نسألک رضاک وضمانک وامانک ونورک، اللہم صلی على سيدنا وسندنا محمد عدد رضاء الرحمن وعدد ضمان الرحمن وعدد آمان الرحمن وعدد نور الرحمن وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم في كل حين وآن وما علينا إلا البلاغ۔